أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سننے والے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ آج پھر ہم اپنی قرآن کلاس کے ساتھ موجود ہیں۔ جی، ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے روزانہ جو فجر کی نماز میں امام کعبہ نماز میں جو قرآن پڑھاتے ہیں اس کا ہم تھوڑا سا یہاں ترجمہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج جو فجر کی نماز میں امام صاحب نے جو قرآن پڑھا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 سے 148 تک تقریباً 2 رکوع پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا اور دوڑ لگاؤ، دوڑو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ کی طرف اگر ہم نے جانا ہے تو سستی میں نہیں جانا، دوڑ دوڑ کر جانا ہے، بھاگ بھاگ کر جانا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو انسان ایک سیکنڈ بھی یعنی کہ بڑا دیر نہ لگائے اور ایک سیکنڈ میں اٹھ کر چلا جائے، وضو کرے اور اپنی رب سے ملاقات کے لیے بھاگ بھاگ کر جائے۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو آواز ہے وہ ہر بندے کی کان پہ ٹکراتی، ہر جو سن رہا ہوتے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن جاتا کون ہے؟ جائے گا وہی جس کو اللہ چاہے گا، یعنی جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی وہی مسجد کی طرف دوڑ دوڑ کر جائے گا، باقی صرف سن کر سنی اور انسنی کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ صرف اور صرف اپنے رب کی طرف یعنی کہ جاؤ، یا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، یعنی اس کی جنت کی لمبائی نہیں بتائی ہے بلکہ اس کا عرض بتایا۔ سبحان اللہ، لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا عرض جو ہے وہ یعنی کہ ایک ہوتی لمبائی، ایک ہوتا ہے چوڑائی، تو چوڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور لمبائی نہیں بتائی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ آپ سوچیں جس کی چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ لمبائی تو یعنی 2 گنا 3 گنا زیادہ ہی ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی چوڑائی بتائی ہے کہ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ زمین و آسمان کے برابر۔ اعدت للمتقین، اور یہ کس کے لیے تیار ہے؟ متقین کے لیے۔ سبحان اللہ، وہ متقین کون ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم بھی متقین ہیں یا نہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقین وہ ہوتی ہیں جن میں یہ خصوصیات ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں کہ آیا ہمارے اندر یہ وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، آیا ہم متقی ہیں یا نہیں۔ فرمایا پرہیزگار وہ لوگ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، تنگی میں، یعنی کہ ان کا ہاتھ کھلا ہے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اور ہاتھ تنگ ہے پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ ہو بدحال ہو یا خوشحال، ٹھیک ہے۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ایسے متقی شخص نہیں ہوتے ہیں مطلب بالکل ٹھنڈے ٹھنڈے، ان کو غصہ کبھی آتا ہی نہیں۔ غصہ تو آتا ہے لیکن اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی بڑی کمانڈ ہوتی ہے غصے پر اور کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں لوگوں سے۔ ان کے جب بھی معاملات ہوتے ہیں چاہے عقل کی غلطی بھی ہو لیکن وہ چشم پوشی سے کام لیتے ہیں اور ان سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ واللہ یحب المحسنین، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جس کو مل جائے اس کو اور کیا چاہیے۔
تو فرمایا ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، فوراً ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، اور اس سے وہ اپنی قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، سبحان اللہ۔ اور وہ کبھی دیدہ و دانستہ اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتی، یعنی کہ یہ ایسا کچھ متقی وہ شخص نہیں ہوتا کہ بالکل فرشتہ صفت تو جناب اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، وہ کبھی غلطی ہی نہیں کر سکتا، نہیں، اس سے بھی گناہ ہو جاتی ہے، انسان ہے نا، ظاہر ہے بھول چک انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس پہ اصرار نہیں کرتی، یعنی کہ اپنی غلطی کو اس پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے کہ نہیں نہیں ہم نے غلط نہیں کیا، فلاں غلطی، یعنی اپنی غلطی دوسروں پہ نہیں ڈالتے، بلکہ اپنے آپ کو رانگ سمجھتے ہیں اور اپنی غلطی پہ اصرار نہیں کرتی ہیں، وہ بار بار سیم غلطی نہیں دہراتے اور اس پہ بضد بھی نہیں ہوتے کہ ہاں ہم غلط نہیں، ہم صحیح ہیں، ایسا نہیں کہتے، بلکہ فوراً اللہ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوراً پڑھنا شروع کرتے، ظاہر گناہ کس کی طرف سے ہوتا ہے، گناہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو ان کو فوراً اپنا رب یاد آ جاتا ہے کہ ظاہر گناہ کرے کہ انسان کیا کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے۔ تو فرمایا ایسے اور دیدہ و دانستہ اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، یہ ہے یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، اور زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت و نصیحت ہے، سبحان اللہ۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یعنی یہ آیت جو ہے جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، کہ فرمایا کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا، ظاہر مسلمان ہار گئے تھے اور کافر جیت گئے تھے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا، جنگ بدر ہوئی تھی، اس میں مسلمان جیت گئے تھے اور کافر ہار گئے تھے۔ تو ظاہر جو شکست ہوتی ہے وہ انسان کو بہت ڈپریشن میں لے کے چلی جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، سبحان اللہ۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے، یعنی کہ ظاہر ہے اس وقت کافر جنگ بدر میں جو کافر تھے اتنے ہی، یعنی کافروں کا اس وقت کیا ہوا تھا نقصان، جنگ بدر میں 70 ان کے کافروں کے مارے گئے تھے اور 70 کو قیدی بنا دیا گیا۔ سیم وہی فگر جو ہے جب جنگ احد کا ٹائم آیا تو اس میں بھی 70 صحابہ جو ہے نا شہید ہو گئے تھے، تو اس حساب سے کہا کہ نہیں، وہی سیم جو نقصان تمہارا ہوا ہے وہی نقصان تو ان کو بھی ہوا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ دوبارہ سے دوسری جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور تم لوگوں نے بھی ہمت نہیں ہارنی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی ہمت بڑھا رہے ہیں۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے سب، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون منافق ہے، کون مومن ہے، لیکن لوگوں کے سامنے یعنی کہ ایک طرح سے ایگزامینیشن ہو گئی نا، کہ کون سچا ہے کون سچا نہیں ہے۔ جو سچا مومن ہوگا وہ تو ہر حال میں اللہ کی راہ میں آگے بڑھے گا، اور جس کے اندر منافقت ہوگی تو وہ ظاہر ہے اپنا فائدہ دیکھ کے ادھر ادھر نکل جائے گا، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ سبحان اللہ، کیا زبردست جملہ ہے، کہ ہم کیا سمجھتے کہ ہاں شاید جنت ہمارے لیے بس پلیٹ میں رکھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں پیش کر دیں گے، اور ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، کوئی ورک آؤٹ نہیں کرنا پڑے گا، اپنی جان کو مارنا نہیں پڑے گا، ہمیں محنت نہیں کرنی، بغیر محنت کے تو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملتا، آخرت میں کیا ملے گا؟ تو فرمایا کہ تم نے کیا سمجھا کہ جنت تمہیں ایسے ہی بس مل جائے گی بغیر کسی آزمائش کے؟
حالانکہ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ یہ وہی آیت ہے کہ جب اس کے شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ جنگ احد کے ٹائم پہ بہت مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا، اور ایک صحابی کی شکل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، تو وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو انہوں نے ہمت ہار دی اور تلواریں چھوڑ دی اور کہنے کہ اب ہم جنگ کس لیے کریں۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، اس کے سوا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں، کہ بس ایک رسول ہے۔ ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائے تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، واسرافنا فی امرنا اور جو بھی کام ہم سے ہو چکے ہیں، یعنی اسراف ہو گیا، ہم دین کے معاملے میں بھی ہم کبھی اسراف کر جاتے ہیں، یعنی زیادتی ہو گئی، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں۔ کچھ فرمایا تو آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گی جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے نہ کوئی سند نازل کی تھی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے جو تمہیں دکھائی تھی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔
اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یعنی یہ کون سا واقعہ چل رہا ہے؟ جنگ احد کا واقعہ چل رہا ہے۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ تقریباً 50 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی پر کھڑا کیا تھا کہ وہاں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف واچ کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور کچھ بھی ہو جائے۔ ہاں باقی تو لوگ نیچے جنگ کر رہے تھے، لیکن ان کو ایک طرح سے سپرویژن پہ رکھا تھا کہ ادھر ادھر آپ نے دیکھتے رہنا کہ کہیں دشمن اس طرف سے بھی نہ آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ ہو یا فتح ہو، آپ نے یعنی نیچے نہیں آنا، یعنی بھلے ہم ہار بھی جائے جنگ اور ہمیں چیل کوے بھی کھا جائے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے نیچے نہیں آنا۔ یعنی بہت سختی سے کہا کہ درہ نہیں چھوڑنا آپ نے، وہیں آپ نے کھڑے رہنا ہے۔ تو جب دیکھا کہ شروع میں ظاہر مسلمان ہی غالب تھے، مسلمان کافروں کو قتل بھی کر رہے تھے، اور پھر کافر جو ہے وہ ڈر کے بھاگ گئے تھے۔ وہ بالکل اس وقت جو ہے خالد بن ولید یہ کافروں کا لیڈر تھا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے خالد بن ولید، تو وہ بہت سمجھدار لیڈر تھے۔ وہ ان کے ساتھی جب جانے لگے، انہوں نے دیکھا کہ اتنے میں، یعنی انہوں نے اوپر سے تو صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ کافر جا رہے ہیں اور ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، تو وہ انہوں نے آپس میں اختلاف ہو گیا اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یعنی کہ شکست کے بارے میں بولا تھا کہ اگر شکست ہو تو تم لوگ نیچے نہیں آئے، ہم تو جنگ جیت گئے ہیں، تو بہرحال ہم نیچے اتر کے آ رہے۔ تو اس میں سے صرف 17 صحابہ کرام رہ گئے تھے، باقی سب جو ہے نا وہ نیچے اترنے لگے، اور جو ان کا لیڈر تھا ان کو منع کر رہا تھا کہ آپ نے نیچے نہیں جانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جب وہ آرڈر دیں گے تب ہم نیچے اتریں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ہم لوگوں نے تھوڑی سی نافرمانی ان سے ہو گئی، اور اس وقت ظاہر ہے جب جنگ ختم ہو جاتی تو مال غنیمت جو ہے وہ آ کے سب اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز لگی وہ لے کے چلے جاتے تھے۔ تو ان کو یہ بھی ایک طرح سے دل میں تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے دل میں چیزوں کی محبت آ گئی، تو پھر وہ نیچے اترنے لگے پیچھے سے۔ درے کے پیچھے سے جب خالد بن ولید جا رہے تھے، جو ان کے لیڈر تھے، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ درہ خالی ہو گیا، تو انہوں نے پیچھے سے پھر آ کے ٹرن کر کے حملہ کیا مسلمانوں کے اوپر۔ تو اس طرح سے مسلمان جو ہے وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ہمارے 70 صحابہ جو ہے اس وقت شہید ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے، چہرے پہ ان کے کافی زخم آ گئے تھے۔ فرمایا کہ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہوئی اس پر ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ غلطی جو ان سے ہو گئی وہ بتا رہے کہ جو کچھ نقصان ہوا تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوا، اپنی ہی کارستانی کی وجہ سے ہم مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ پھر فرمایا اس قوم کے بعد پھر اللہ نے تم سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو نہ کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے،
اور یہ معاملہ جو پیش آیا ہے یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے بھی چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اس وقت جتنی بھی کوتاہیاں ہوئیں مسلمانوں سے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے چونکہ اس سے پہلے ظاہر جنگ احد سے پہلے جنگ بدر ہو چکی تھی، اور بہت تھوڑے تھے مسلمان، تھوڑے جو ہے نا زیادہ لوگوں پر زیادہ کافر تھے، ظاہر 313 مسلمان تھے اور 1000 کے قریب جو ہے کافر تھے، لیکن اس کے باوجود اس وقت ان کا ایمان بہت ہائی لیول کا تھا، اور ایمان کی بدولت جو ہے وہ جنگ جو ہے نا جیت گئے تھے مسلمان۔ اور ایسے حال مطلب وہ جو ظاہر جنگ بدر میں چونکہ وہ ثابت قدم رہ چکے تھے مسلمان، اور جنگ احد میں تھوڑا سا اگر وہ ان سے کچھ کوتاہیاں ہوئیں بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اس وجہ سے کہ جنگ بدر میں تم لوگوں نے اللہ کے دین کا ساتھ دیا تو اس وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ جتنی بھی تمہاری کوتاہیاں ہوئی ہیں، کمزوریاں ہیں تم سے، اس سے اللہ نے معاف فرما دیا اور تمہیں دوبارہ سے کھڑا کیا۔ یعنی کہ بالکل ظاہر ہے جب انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب کب میں آگے کچھ کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، چونکہ مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معافی کا بھی اعلان کر دیا کہ نہیں، اب نیکسٹ ٹائم جو بھی کرنا ہے اپنی غلطیوں سے ہمیں سیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے دیکھیں کتنا کچھ ہمیں ان آیات میں ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور ہم بھی اپنی واقعی جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں دیکھیں گے تو ہم آگے کچھ بڑھنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ اپنی غلطیوں پہ، اپنی جو بھی ماضی میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان کو ہم دیکھیں، اور اپنے چونکہ ضمیر تو ہمیں ملامت کرتا ہی رہتا ہے، لیکن ہم جو ہے نا ضمیر کو سلاتے رہتے ہیں، تھپاتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم رانگ نہیں ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم رانگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واقعی صحیح طریقے سے اپنی غلطیاں دکھائے اور ان کو اپنا صحیح کرنے کا توفیق ملے، اور پھر دوبارہ سے وہ غلطیاں نہ دہرائیں، اور سیدھی راہ دکھائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ بس اسی دعا پہ کمپلیٹ کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔